مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور بقرعید کے دن قربانی کیوں کرتے ہیں، اس کے پیچھے کی کہانی اور پس منظر کیا ہے، آج اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ پیارے دوستو، چاند کے ذوالحجہ کے مہینے کی 10 تاریخ کو بقرعید منائی جاتی ہے، یعنی عید الفطر سے تقریباً 70 دن بعد بقرعید کا تہوار منایا جاتا ہے، اور اسی دن مسلمان کعبۃ اللہ کا حج بھی کرتے ہیں۔ ہر مذہب کے تہواروں کے پیچھے کوئی نہ کوئی داستان، کہانی اور پس منظر ضرور ہوتا ہے، اور اس کو منانے کی کوئی نہ کوئی وجہ بھی ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ بقرعید کے ساتھ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے میں رہنے والے لوگ 2 تہوار منایا کرتے تھے، اور ان میں کھیل تماشے اور نہ جانے کیا کیا خرافاتیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن جو تم مناتے ہو ان کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ ہم تو پہلے سے ہی، یعنی اپنے باپ داداؤں کے زمانے سے ہی یہ 2 تہوار اسی طرح مناتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، یعنی اللہ نے تمہارے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحی یعنی قربانی کا دن۔ یعنی اب سے تم عید اور بقرعید ہی منایا کرو۔ تو اس طرح دین اسلام میں عید الفطر اور عید الاضحی کی شروعات ہوئی۔ مشہور مورخ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن 2 ہجری میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ جانے کے بعد دوسرے سال میں صحابہ اکرام کو پہلی مرتبہ عید کی نماز پڑھائی تھی۔ اب رہی یہ بات کہ بقرعید پہ قربانی ہم کیوں کرتے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی ایک بہت زبردست قصہ ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن پہلے یہ جان لیں کہ عید کا نام عید ہی کیوں ہے، کچھ اور بھی تو ہو سکتا تھا۔ تو دیکھیے، عید کا لفظ یہ ایک عربک لفظ ہے جو بنا ہے عاد یعود عودن سے، جس کے معنی ہے کسی چیز کا بار بار لوٹ کر آنا۔ چونکہ یہ دن ہر سال ڈھیر ساری خوشیوں کے ساتھ بار بار لوٹ کر آتا ہے، اس لیے اس کو عید کہا جاتا ہے۔ تو چلیے اب وہ قصہ بھی جان لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم بقرعید کے دن قربانی کرتے ہیں۔ پیارے عزیزو، قربانی کی یہ پرمپرا سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اگر تاریخ کو غور سے دیکھا جائے نا، تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی یہ چلی آ رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کو تقریباً 8000 سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ ان دونوں میں کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا، تو کون صحیح ہے اور کون غلط، یہ ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ان سے کہا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو۔ جس کی بھی قربانی قبول ہو گئی وہ صحیح ہے، اور جس کی قبول نہیں ہوگی وہ غلط ہے۔ یہ قصہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے۔ ویسے اگر آپ یہ قصہ بھی سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یس لکھ دیں، انشاءاللہ بہت جلد اس قصے پر بھی ویڈیو آ جائے گی۔ خیر، اس سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ قربانی تو بھائی حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہی چلی آ رہی ہے، لیکن قربانی کی اس عبادت میں 4 چاند لگا دیتا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مال و منال، مویشی کافی زیادہ ہو گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام نعمتیں تو عطا فرما دی ہیں، اگر اب اللہ کا فضل و کرم ہو تو کوئی بیٹا ہو جائے تاکہ وہ میرے بعد نبی کا عہدہ سنبھال سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، جو قبول ہو گئی، اور ایک فرما بردار بیٹے کی خوشخبری اللہ نے سنا دی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار بچے کی بشارت دے دی۔ تو تقریباً 86 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم کی، اس وقت حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ حضرت ہاجرہ یعنی حضرت اسماعیل کی والدہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک براق یعنی تیز رفتار سواری لے آئے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے پیچھے براق پر بٹھایا اور مکے کی جانب روانہ ہو گئے۔ کافی سفر کرنے کے بعد جب مکہ میں پہنچ گئے، جہاں آج کل آب زمزم کا کنواں ہے، اس مقام پر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت یہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے پہاڑوں کے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے پیارے خلیل، رب ذوالجلال کی یہی چاہت ہے کہ ان دونوں کو یہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا اور کھانے کے لیے تھوڑی سی کھجوریں اور پینے کے لیے تھوڑا سا پانی دے کر واپس آنے لگے۔ تو سیدہ ہاجرہ نے عرض کیا، اے اللہ کے پیارے خلیل، ہمیں اس دہشت والے بیابان جنگل میں تنہا چھوڑ کر، جہاں ہمارا کوئی مونس اور ہمدم نہیں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ لیکن حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ ان کی طرف توجہ بھی نہ کی، منہ موڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت ہاجرہ کے بار بار کہنے پر بھی جب آپ نے توجہ نہ فرمائی تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگی، اے اللہ کے خلیل، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ آپ نے کہا، ہاں یہی اللہ کا حکم ہے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ہاجرہ کو سکون مل گیا اور فرمانے لگی، پھر آپ تشریف لے جائیں، وہ اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اسی کا بھروسہ اور اسی کا سہارا ہے۔ حضرت ہاجرہ لوٹ گئی اور اپنے کلیجے کی ٹھنڈک، اپنی آنکھوں کے نور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر اس سنسان بیابان میں لاچار اور مجبور ہو کر بیٹھ گئی اور پھر یہی زندگی بسر کرنے لگی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی جوانی کے لگ بھگ ہو گئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے پیارے بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اب نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ میرے بچے کی قربانی چاہتے ہیں۔ اب یہ بچہ جو ان کو 86 سال کی عمر میں ملا، اس کو ذبح کرنا بڑا کیڑا کام تھا۔ انسان کو دو چیزوں سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ایک اپنی جان سے اور ایک اپنی اولاد سے، اور پھر اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن نبی تو نبی ہوتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہے تو ہر چیز قربان ہے۔ اب جیسا درخت ہوتا ہے ویسا ہی اس کا پھل۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر نور نظر کو بلایا تاکہ ان کو اپنا خواب بتا دیں، تاکہ وہ اچانک گھبرا نہ جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور اس خواب کا یہی مطلب ہے کہ اللہ آپ کی قربانی چاہتے ہیں۔ وہاں کیا تھا، وہ بھی نبی کے بیٹے تھے اور بعد میں چل کر نبی بھی ہونے والے تھے، تو اللہ کے اس امتحان میں بھلا کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ آخر وہ بھی تو اسی درخت کے پھل تھے۔ جواب دیتے ہیں، ابا جان دیر کیوں لگا رہے ہو؟ یہ باتیں بھی کہیں پوچھنے کی ہوتی ہیں؟ جب جو حکم ہوا ہے اسے فوراً کر ڈالیے، اور اگر میری طرف سے کوئی شک شبہ ہے آپ کو تو میرے گلے پر چھری رکھیے، خود معلوم ہو جائے گا کہ میں کیسا کچھ صبر کرنے والا ہوں۔ انشاءاللہ میرا صبر آپ کا جی خوش کر دے گا۔ سبحان اللہ، جو کہا تھا وہی کر کے دکھایا، اور وعدے کو سچا کرنے والا یہ سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے حاصل کر ہی لیا۔ آخر باپ بیٹا دونوں اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہتھیلی پر جان رکھ کر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدہ ہاجرہ کے پاس جاتے ہیں اور سیدہ ہاجرہ سے کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو نہلا دھلا کر تیار کرو۔ تو سیدہ ہاجرہ اپنے شوہر کے حکم پر اپنے بیٹے کو نہلا دھلا کر، خوشبو لگا کر اور تیار کر کے اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑ کر چھری اور رسی لے کر جبل عرفات کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اسی وقت شیطان کے پیٹ میں مروڑ بن جاتی ہے کہ یار اگر یہ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تو اس دنیا میں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہوں گا۔ بس پھر یہی کہ اس نے اپنی مکاری والی چال اپنا چلنا شروع کی، اور سب سے پہلے سیدہ ہاجرہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، اے ہاجرہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ اب جب شیطان نے حضرت ہاجرہ کا یہ تیور دیکھا تو من ہی من میں خوش ہوا کہ چال کام کر گئی۔ کہنے لگا کہ ابراہیم
کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں۔ بھلا ایسا بھی کہیں امتحان ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ بس جیسے ہی حضرت ہاجرہ نے یہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو فوراً کہا، اے شخص، اگر خدا کا حکم اسی طرح ہے تو میں اور میرا بیٹا خدا کے حکم پر راضی ہیں۔ بس یہ سنتے ہی شیطان کے پیر اکھڑ گئے، تو پھر یہ بھاگا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ تجھے معلوم بھی ہے تیرا باپ تجھے ذبح کرنے جا رہا ہے؟ تو حضرت اسماعیل نے پوچھا، ایسا کیوں؟ شیطان نے کہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے خلیل تھے، فوراً پہچان گئے کہ یہ کارنامہ شیطان کا ہے جو اس عظیم قربانی سے روکنے کا مشن پورا کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دھتکارنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارنا شروع کیا اور فرمایا، اے شیطان لعین مردود، دور ہو جا، میری نظروں کے سامنے سے چلا جا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی یہ عادت اتنی پسند آئی کہ قیامت تک حج کرنے والے حاجیوں کے لیے حکم فرما دیا کہ میرے پیارے خلیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکریاں ہر سال مارا کرو۔ جب باپ بیٹا دونوں رضا الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر پیشانی کے بل لٹایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین، جب وہ دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا۔ چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا، ابا جان میری کچھ وصیتیں ہیں، قبول فرمائیں۔ ابا جان پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دے تاکہ اگر میں تڑپوں تو آپ کے لباس پر خون کا چھینٹا نہ پڑے۔ ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لینا تاکہ یہ فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کہیں محبت کی وجہ سے آپ اس فریضے سے رہ نہ جائیں۔ اور میرا خون سے سنا ہوا کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے تاکہ وہ اس کرتے کو دیکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے حضرت اسماعیل کے نازک حلق پر چھری رکھی تو چھری حضرت اسماعیل کے گلے پر نہیں چلی۔ بار بار چھری چلائی مگر ایسا ہی ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو غصے میں ایک پتھر پر مارا کہ تو چلتی کیوں نہیں؟ تو فوراً پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا کہ اے چھری، تو اتنے نرم و نازک گلے کو نہیں کاٹتی اور پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ چھری پکار اٹھتی ہے، اے اللہ کے خلیل، جس وقت آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ وہ نہ جلائے۔ چھری نے عرض کیا، اے حضرت ابراہیم، آگ کو تو 1 دفعہ حکم ہوا کہ نہ جلانا، مجھے تو 70 مرتبہ حکم مل چکا ہے کہ اسماعیل کے حلق کو نہ کاٹنا۔ پھر حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی۔ گلے پر چھری چلنے سے پہلے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لے آئے، اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ مینڈھا ذبح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں، بے شک یہ صاف آزمائش ہے، ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا۔ میرے عزیزو، کچھ اسی طرح سے یہ واقعہ ہوا تھا اور آج ہم سب مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ کی راہ میں خوبصورت جانور قربان کرتے ہیں، کیونکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو جن پر قربانی واجب ہوتی ہے یہ حکم ہے کہ وہ بقرعید کے دنوں میں قربانی ضرور کریں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کے عمل سے زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
اس عظیم قربانی کے صدقے ہم پر کرم فرمائے اور ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم۔